رمضان المبارک جیسے روزوں کا مہینہ ہے، اسی طرح رمضان قرآن کا مہینہ بھی ہے کہ قرآن مجید کا نزول رمضان میں شروع ہوا۔ لیلۃ القدر کو قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو یہ رمضان جیسے روزوں کا مہینہ ہے، قیام کا مہینہ ہے، تلاوت بھی اسی طرح اس رمضان کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل المترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، کہ وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال نارنگی جیسی ہے، سنترے جیسی ہے، کہ جس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے اور جس کا ذائقہ بھی بہت عمدہ ہے۔ کہ وہ ایمان والا انسان جو قرآن پڑھتا ہے اس میں قرآن پڑھنے کی وجہ سے رب کائنات خوشبو پیدا کرتے ہیں، جس سے وہ خود بھی معطر ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، اور آس پاس کے لوگوں کو بھی جس طرح خوشبو سے فائدہ ہوتا ہے، یہ انسان آس پاس کے لوگوں کو بھی فائدہ دے گا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا، اس کا مفہوم سمجھنے والا، وہ دائیں بائیں لوگوں کو بھی فائدہ دے گا۔ جو بھی اس کے ساتھ بیٹھے گا، جس طرح خوشبو لگائی ہے کسی نے اور آس پاس کے لوگ اس کی اجازت کے بغیر اس خوشبو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ بھی چاہ رہا ہے کہ میری خوشبو سے لوگوں کو فائدہ ہو، لگائی اس نے اس لیے، اور ایمان کی وجہ سے اس میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ مٹھاس بھی ہے اور خوشبو بھی ہے۔ اور وہ مومن جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، کبھی کبھی کرتا ہے، سال بعد کرتا ہے، تواتر نہیں کرتا، اور میں اس مومن کی مثال کھجور جیسی ہے کہ کھجور اس کا ذائقہ تو بہت میٹھا ہے مگر اس کی خوشبو نہیں ہے۔ قرآن مجید سے جو خوشبو پیدا ہونی تھی وہ اس میں نہیں ہے۔ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی وجہ سے اس میں مٹھاس تو موجود ہے مگر یہ خوشبو سے محروم ہے۔ آج کتنے وہ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں مگر ان میں خوشبو موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید کو نہ پڑھنے کی وجہ سے، تلاوت قرآن کے ترک کی وجہ سے ان میں خوشبو ختم ہو گئی۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ۔ وہ منافق جو مومن بھی نہیں ہے، اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے تو اس کی مثال ریحانہ جیسی ہے، نیاز بو جیسی ہے، کہ جس کی خوشبو بہت عمدہ ہے مگر اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ یعنی منافق بھی اگر قرآن پڑھتا ہے تو خوشبو اس میں بھی پیدا ہو جاتی ہے، معطر وہ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائیں جیسی، کوڑ دمے جیسی ہے کہ جس کی خوشبو بھی کوئی نہیں ہے اور ذائقہ بھی بڑا کڑوا ہے۔
سب سے پہلے تو ہمیں ایمان والا بننا چاہیے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہماری مثال اترجا جیسی ہے، نارنگی جیسی ہے، سنترے جیسی ہے یا کھجور جیسی ہے۔ کہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے، اس میں نشانیاں ہیں، یہ فرقان ہے۔ کہ اس میں آیات بینات بھی ہیں اور فرقان بھی ہے۔ دنیا جہان کی ہر چیز جو آپ کو مطلوب ہے اس میں اس کی رہنمائی موجود ہے۔ معیشت ہو، معاشرت ہو، زندگی گزارنے کے طریقے ہوں، کوئی باپ ہو تو اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کوئی بیٹا ہے تو اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میاں بیوی کے تعلقات اسلام نے کیسے متعین کیے ہیں، کسی سے بولنا کیسے ہے، انسان کا اخلاق کیا ہے، ساری چیزیں اللہ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو بیان کر دی۔ زندگی کے ہر شعبے کا ذکر اور اس کا حل قرآن مجید میں اللہ نے دیا ہے۔ ہدایت کی اس میں کھلی نشانیاں ہیں اور یہ فرقان ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو ابشروا فإن هذا القرآن طرفه بید اللہ وطرفه بأیدیکم، لوگوں تمہیں مبارک ہو، مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، یہ قرآن مجید طرفہ بید اللہ وطرفہ بأیدیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا ایک پلڑا، ایک سرا، ایک جانب اپنے ہاتھ میں لے لی، وطرفہ بید اللہ وطرفہ بأیدیکم، اس کی ایک سائیڈ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی اور دوسری سائیڈ تمہیں دے دی، تاکہ خالق و مخلوق کا رشتہ ایسا رہے کہ مسلمان کے قریب، اس قرآن کو پکڑنے والے کے قریب نہ گمراہی آئے نہ ہلاکت آئے۔ فرمایا لن تضلوا فإنکم ان تمسکتم بہ لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، اگر تم نے اس قرآن کو تھام لیا اور اس پر عمل کرتے رہے تو تمہیں مبارک ہو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی ہلاک نہیں ہوگے۔ پیارے پیغمبر نے ضمانت دی ان تمسکتم بہ، اگر تم نے قرآن کو پکڑے رکھا، اس کو پڑھ کر تلاوت کر کے اس پر عمل تم نے جاری رکھا، لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی تم ہلاک نہیں ہوگے، تباہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج مسلمان گمراہی کی راہوں پر چل رہے ہیں اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں اور ہلاکت ان کا مقدر بن رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، کہ لوگوں یہ قرآن سفارشی ہے، اور سفارشی بھی ایسا کہ جس کے بارے میں اس قرآن نے سفارش کی ہر صورت میں اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن نے جس کی سفارش کی سفارش قبول ہوگی۔ کیا قرآن مجید میرے لیے سفارش کرے گا؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، قرآن دیا ہے، وہ قرآن مجید کو تلاوت کرتے ہیں، جس کا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی ہے جو اس کتاب پر ایمان رکھنے والے قرآن تلاوت کرتے ہیں، جس کا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کا معنی کیا ہے؟ قرآن کو ویسے پڑھا جائے جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ساری عمر سیکھتے رہنا چاہیے۔ جو ماہر بن گیا، اچھا قرآن پڑھنے لگ گیا، صحیح تلفظ سے پڑھنا لگ گیا، اور قیامت کے دن وہ معزز
فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیں گے، اور جو بیچارہ سیکھتا رہا، اچھے انداز میں سیکھ نہیں سکا، وَهُوَ يَتَكَعْكَعُ فِيهِ، اس میں اٹک رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے، دماغ موٹا ہو گیا ہے، زبان چلتی نہیں ہے، اس پر وہ محنت کر رہا ہے۔ فرمایا جو ماہر تھا وہ تو اللہ کے فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو پڑھ رہا ہے اور بیچارے کو پڑھنا نہیں آ رہا اور وہ کوشش میں لگا ہوا ہے، فرمایا لہو اجران، رب کائنات اس پر بھی اتنا راضی ہے کہ اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا۔ کیا قرآن ہمارے بارے میں سفارش کرے گا؟ سفارش اس کے بارے میں کرے گا جو قرآن کو پڑھتا ہے، اس کا پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کا مفہوم سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو نافذ کرنا، اس کا دفاع کرنا، یہ ساری باتیں قرآن مجید کے حقوق میں شامل ہیں۔ ساری عمر میری گزر گئی پر میں قرآن کو سفارشی نہ بنا سکا۔ کتاب بمانا مکتوب ہے، مکتوب کا معنی تھا لیٹر، خط۔ کتاب اللہ کا یہ لیٹر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا تھا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم تم زمین پر اتر جاؤ، تمہارے پاس ہدایت آئے گی، تمہاری اولاد میں ہدایت آئے گی، کبھی تورات، کبھی زبور، کبھی انجیل، کبھی صحف موسیٰ، کبھی صحف ابراہیم، کبھی قرآن کی شکل میں۔ اور میں تمہارے پاس جب یہ ہدایت آ جائے، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اس پر کوئی غم نہیں ہوگا، یہ قرآن نے فیصلہ کیا ہے۔ اگر آج ہم خوف میں گھرے ہوئے ہیں اور غم نے ہم پر بادل بنائے ہوئے ہیں، غم ہم پر چھائے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری مارکیٹوں میں، ہماری دکانوں میں، ہماری معاشرت میں اگر غم ہے اور خوف ہے، اس کی بنیادی وجہ ہدایت کو چھوڑنا ہے۔ کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جس نے اس ہدایت کی پیروی کی فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت تمہارے پاس آئے گی، فمن اتبع ہدایا فلا يضل ولا يشقى، جس نے اس ہدایت کی پیروی کر لی، گائیڈ بک کی پیروی کر لی، فلا يضل ولا يشقى، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ کبھی بدبخت ہوگا۔ نہ خوف، نہ غم، نہ بدبختی، نہ گمراہی، اللہ نے ضمانت دی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات کرنے والا کوئی نہیں۔ قال قرآن شافع مشفع، یہ قرآن ایسا سفارشی ہے جس کے بارے میں سفارش کرے گا، ہر صورت میں اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، فرمایا یہ قرآن صرف سفارشی نہیں ہوگا، یہ شکایت بھی کرے گا، اللہ کے سامنے بندے کی شکایتیں بھی پیش کرے گا۔ یا اللہ کس قوم میں کس انسان کی طرف مجھے تو نے نازل کر دیا کہ وہ قرآن کو دیکھتا نہیں تھا، مجھے پڑھتا نہیں تھا، مجھ پر عمل نہیں کرتا تھا، میری توہین کرنے والوں کو روکتا نہیں تھا، دنیا مذاق کرتے رہی، اس نے دفاع نہ کیا، نہ پڑھا، نہ عمل کیا، نہ نافذ کیا۔ اور جس کے بارے میں سفارش کرے گا مصدق، تصدیق شدہ، اٹیسٹڈ شکایت ہے۔ فرمایا فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس بندے نے اس قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھ لیا، پڑھنا شروع کر دیا، عمل کرنا شروع کر دیا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، دنیا میں اس کے نفاذ کی بات کرنا شروع کر دی، فرمایا یہ قرآن قادہ الی الجنہ، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو رحمت اور بہتری دینے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں خاصیت پیدا کرے گا، قادہ الی الجنہ، یہ بندہ قیادت کرتے ہوئے، یہ قرآن قیادت کرتے ہوئے اس بندے کو جنت تک لے جائے گا۔ قرآن مجید قائد ہوگا، لیڈر بنے گا، اس کو پکڑ کر جنت تک لے جائے گا۔ وہ آگے آگے جا رہا ہے، گائیڈ بن کے جا رہا ہے، کوئی ہر طرح کی جو مصیبت پریشانی اس میں دفاع کر رہا ہے۔
اگر ہم چاہتے ہیں جنت تک قرآن مجید ہماری قیادت کرے تو فرمایا پھر اس کو سفارشی بناؤ، اس کو پڑھو، سیکھو۔ آیت پڑھنی اور کچھ پتہ نہیں ہے اللہ نے اس آیت میں مجھے کیا فرمایا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ کہتے ہیں مسلمانوں دو باتوں میں سے ایک بات لازمی ہوگی، یا تو لوگ قرآن پر تدبر کریں گے، اچھے انداز میں سمجھیں گے، پڑھیں گے، سوچیں گے، مفہوم مطلب کو دیکھیں گے۔ تدبر کا معنی ہے غور کرنا، یا تو قرآن پر تدبر کریں گے ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے دلوں پر تالے ہوں گے، یا تدبر یا دلوں پر تالے۔ میں دونوں کاموں میں سے کہاں کھڑا ہوں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس بندے کی معیشت، اس بندے کی زندگی اس پر تنگ کر دیتے ہیں، اجیر بنا دیتے ہیں۔ زندگی اجیرن بن گئی۔ آج ارب پتی، کھرب پتی جنہیں پتہ نہیں کہ ہماری پراپرٹی کتنی ہے، یہ جو میں چیزیں لیے بیٹھوں کتنی مالیت کی ہیں پتہ ہی نہیں ہے، پر رات کو مٹھی بھر گولیاں کھا کے سوتے ہیں، نیند نہیں ہے، سکون نہیں ہے، زندگی میں اضطراب ہے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان جتنی بھی بڑی تکلیف میں ہو، جتنے بڑے مسئلے میں ہو، جتنی بڑی گھبراہٹ میں ہو، اللہ سے یہ دعا مانگے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاءک اسألک بسمک۔ یہ ساری بات کرنے کے بعد اللہ کو واسطے دیے، اپنی اللہ کے سامنے کیفیت پیش کرنے کے بعد کہا ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ لمبی دعا وسیلہ اللہ کو دینے کے بعد، یا اللہ تیرا بندہ ہوں، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تو فیصلہ کرتا ہے وہ بہت ہی عمدہ فیصلہ ہوتا ہے، میرے بارے میں وہی فیصلہ اچھا ہے۔ میں یا اللہ تیرے ناموں سے تجھے سوال کرتا ہوں جو تیرے نام ہے، جو تو نے قرآن میں نازل کر دیے، جو تو نے اپنے پاس مخصوص کر کے رکھ لیے، یہ ساری اللہ کو اپیلیں کرنے کے بعد کیا کہا ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری اور میرے سینے کی روشنی بنا دے، وجلاء حزنی وذہاب ہمی، یا اللہ اس سے میرے غم اور میری فکر کو دور کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ کے سامنے یہ دعا پیش کر دی، اللہ کریم اس بندے کے غم کو ختم کر کے اس غم کی جگہ پر اللہ نعمتیں بھر دے گا، خوشیاں بھر دے گا۔ اتنے واسطے دینے کے بعد مانگا کیا؟ کہا ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، یا اللہ میرے دل کی بہار اور میرے سینے کی روشنی، نور اس قرآن کو بنا دے، میرے دل میں ہر وقت قرآن کی فکر رہے، اور یا اللہ یہ قرآن میرے غم اور پریشانیوں کا مناوا بن جائے۔ قسم اللہ کی میں آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں، یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جتنے بھی آپ پریشان ہو، جتنی بھی بڑی پریشانی ہو، ترجمے والا قرآن لیں، کہیں سے بھی کھول لیں، اور کھول کر جو آیتیں آپ پڑھیں گے، آیتیں پڑھیں، ترجمہ نہیں آتا ساتھ ترجمہ پڑھیں، قسم اللہ کی آپ محسوس کریں گے ان آیتوں کے ترجمے کے بعد کہ لگتا ہے یہ آیتیں جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میرے لیے نازل ہوئی ہیں،
اور آپ اس میں ایک راحت محسوس کریں گے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے پر یہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، بس تم عقل نہیں کرتے. لوگ جتنی بھی پریشانی ہو آپ کو، آپ اس قرآن مجید کو کھولیں اور کہیں سے بھی کھولیں اور پڑھنا شروع کر دیں، ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں کہ آپ کا سینہ ٹھنڈا ہوا کہ نہیں ہوا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، ہم نے تمہاری ایک نصیحت نازل کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وشفاء لما فی الصدور. تمہارے سینوں میں جو غم ہے، پریشانی ہے، اس میں یہ شفا ہے. وہدی، ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. قرآن نے بیان کیا ہے. اللہ پڑھ کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں سکون کیسے دیتا ہے. آج ہم نے قرآن چھوڑا، اسی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا، قرآن سے منہ موڑ لیا، نصیحت سے منہ موڑ لیا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت اس پر تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی عجیبیں بنا دیں گے. کروڑ پتی ہونے کے باوجود، ارب پتی ہونے کے باوجود اس کی زندگی سے سکون چھننا شروع ہو جائے گا. بلڈ پریشر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، فلاں مرض ہے، کہاں سے آ گئی یہ مرض؟ پیچھے بیس ہے. اللہ فرماتے دنیا میں اس کی معیشت تنگ کریں گے، زندگی عجیب بنا دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. قیامت کا دن ہوگا تو اس کی قبر سے اس کو نبینا بنا کے اٹھائیں گے. یہ اندھا بنا کر اپنی قبر سے اٹھایا گیا. کیوں؟ قرآن سے اعراض کرنے کی وجہ سے، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنانے کی وجہ سے. اس کی قبر سے اس کو نبینا بنا کے اٹھایا گیا ہے. ابھی اللہ سے شکوہ کر رہا، رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا. یا اللہ، دنیا میں دیکھا کرتا تھا، موٹی موٹی آنکھیں تھیں، تو یا اللہ نبینا بنا کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں، قرآن تیرے پاس آیا، 60-70 سال تیری زندگی ہو گئی، اتنے سالوں میں تو نے قرآن نہیں سیکھا، قرآن کا مفہوم نہیں سمجھا، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا. اگر صرف ایک رکوع یا آدھا رکوع روزانہ پڑھا جائے، آدھا رکوع بھی پڑھے تو سال بھر میں 2 مرتبہ کے قریب قرآن ختم ہو جاتا ہے. ہماری زندگیوں میں قرآن کی تلاوت ایک حصہ ہی بنی. اللہ فرمائیں گے تیرے پاس ہماری آیتیں آئی، تو نے ان کو بھلا دیا، تجھے دنیا یاد رہی، بیوی بچے یاد رہے، پر تجھے قرآن بھول گیا، تو نے قرآن کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. آج سزا یہ ہے کہ تو بھی یوں بھلا دیا جائے گا. اور میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے گھروں کو، ہر گھر میں ترجمہ کلاس ہو. رات کو بیٹھ کر 2 آیتیں، 3 آیتیں، 4 آیتیں، والد محترم بیٹھے ہوں، والدہ ساتھ ہوں، ساری اولاد جمع ہو، پوتے پوتیاں بیٹھے ہوں، کہو جی آج یہ 2 آیتیں پڑھنی ہے، 3 آیتیں پڑھنی ہے، آج تو تلاوت کرے گا، کل تو تلاوت کرے گا، یہ سارے تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ ہوگا. تفسیر موجود ہو تو کر لیں، جس کی سمجھ نہ آئے علماء سے پوچھیں. میرے بھائیوں، آج آپ کے گھر میں اگر یہ منظر شروع ہو گیا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو برکتوں سے کیسے بھرتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، علیک بذکر اللہ وتلاوۃ القرآن فإنہ نور لک فی الارض ونور فی السماء. ابو ذر، اللہ کے ذکر کو اپنے آپ پر لازم کر لے اور قرآن مجید کی تلاوت کو. فإنہ نور لک فی الارض، یہ دنیا میں تیرے لیے روشنی بن جائے گا، تیری رہنمائی کرے گا. وَذُخْرُ فِي السَّمَاءِ، اور آسمانوں میں تیرے لیے ذخیرے ڈھیر لگا دے گا، انبار لگیں گے تیرے لیے اجر کے.
آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں روزانہ تو شاید ممکن نہیں ہے، اچھا شروع کریں، ویکلی کلاس شروع کر لیں، ہفتے میں ایک دن تو ہوتا ہے اس میں گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، اس میں شروع کر لیں۔ سارے بھائی ایک گھر میں جمع ہو جائیں، والد صاحب سب کو جمع کر لیں، عزیز و کارب ایک دن جمع ہو جائے، مزاج ہی نہیں ہے۔ کاتون نے قرآن مجید کی آیات کو بلایا، 6 دن ہم کام کرتے ہیں دنیا کے لیے، ایک سنڈے ہوتا ہے، بھائی آپ آج پروگرام ہے، کہتے ہیں یار وہ گھر کے سارے کام میں نے سنڈے کو کرنے ہوتے ہیں، یعنی 6 دن بھی آپ نے دنیا کو دیے اور 7واں دن بھی دنیا کو۔ اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، قرآن مجید کی تعلیم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تعلم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جسے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ مومن ہمیشہ یا سیکھتا رہتا ہے یا سکھاتا رہتا ہے، اس کی زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے ہمارے اس ذکر سے منہ موڑا اس کی زندگی اس پر اچھیرن کر دیں گے، قیامت دن قبر سے اٹھائیں گے تو نبینہ بنا کے اٹھائیں گے، ایک شکایتیں کرے گا، یا اللہ تو نے مجھے نبینہ کیوں بنایا؟ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، دنیا میں تو نے میری آیات کو بلا دیا، آج تجھے یہی بنا دیا جائے گا۔ اللہ نے ضمانت دی ہے، اگر تم چاہتے تم پر خوف نہ ہو، تم پر غم نہ ہو، تم پر بدبختی نہ ہو، تم پر گمراہی نہ ہو، تو تم نے اس ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ یہ قرآن تمہارے لیے اللہ نے نصیحت بنا کے بھیجا، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں جو کچھ بھی ہے، شفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو کچھ ہے اس کا علاج ہے، شفا ہے۔ اس دل میں غم ہے تو تب شفا ہے، اس میں نفاق ہے تب شفا ہے، اس میں حسد ہے تب شفا ہے، دل کی کوئی بھی بیماری ہے تو اس کے لیے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن نازل کیا جو شفا ہے، یہ جسمانی شفا بھی ہے، روحانی شفا بھی ہے۔ آج لوگوں کے پاس جا جا کے دم کروانے والا یہ مسلمان، کیا قرآن مجید کی آیت اس کے لیے نہیں ہے؟ جو پڑھے اس کے لیے بھی شفا ہے۔ یہ قرآن تو ایسی شفا ہے کہ مسلمان ہی نہیں، کافر پر بھی اس کا دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی صحتیاب کر دیتا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا سردار، اس کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، سانپ یا بچھو نے، انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لی لیکن وہ انسان ٹھیک نہیں ہو پایا۔ اس نے صحابہ میں سے کچھ لوگوں سے آ کے پوچھا کہ تم میں سے کوئی رقیہ کرنے والا، دم کرنے والا ہے؟ کہا کیوں نہیں ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی جا کر صرف اس کافر کو جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کافر کو جا کے سورۃ الفاتحہ کا دم کیا، رب کائنات اس کو شفا دے دی۔ مسلمان ہی نہیں، کافروں کے لیے بھی شفا ہے۔ بدنی عبادت، بدنی شفا تو سبھی کے لیے ہے، لیکن سینے کی شفا اس کے لیے جو اس کو ماننے کی کوشش کرے گا۔ اور میں کسی پر جتنے بھی غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں وہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ یا اللہ مانگتا ہوں تو اسے انت جل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلا حزنی وذهاب ہمی۔ میرے بھائیو، ایک بات پورے خطبے میں اگر آپ ایک بات آج پلے باندھ کے چلے گیا نا، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کامیابی کے لیے بہت بڑی دلیل بن جائے گی۔ ہم نے یہ حدیث بڑی سنی، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ کون سے علم ہے جو فرض ہے؟ فرض کا تارک مجرم ہوتا ہے، فرض کا تارک گناہ گار ہوتا ہے۔ اس سے مراد کتاب و سنت کا اتنا علم ہے جیسے انسان کا عقیدہ درست ہو جائے، عبادات درست ہو جائے، اخلاقیات اور معاملات، یہ 4 چیزیں تو ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے۔
فتویٰ دینا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، وراثت کی مثال بتانا ہر ایک پر فرض نہیں ہے، مگر اتنا تو ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے جس سے وہ اپنا عقیدہ درست کر لے، اپنی عبادات، اپنے معاملات اور اپنی اخلاقیات، یہ 4 چیزیں اس پر سیکھنا فرض ہے۔ کیا ہم نے اس فرض کو فرض سمجھا؟ یہ ساری چیزیں کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ قرآن مجید کو اگر سیکھ لیا جائے اور اس کی تفسیر کو پڑھ لیا جائے تو انسان کی زندگی کی بنیادی ضروریات اس سے پوری ہو جاتی ہیں، اور جس نے نہیں سیکھا وہ فرض کا تارک ہے، اور اس کو اس بات کا ہمیشہ خیال رہنا چاہیے کہ وہ گناہ گار ہے۔ فرض کا تارک گناہ گار ہوتا ہے، سنت کا تارک اس کو ہم گناہ گار نہیں کہتے، فضیلت اس سے رہ گئی، استحباب اس سے رہ گیا، مگر فرض کا تارک مجرم ہوتا ہے، گناہ گار ہے، ساری عمر گزر جاتی ہے، قرآن نہیں سیکھا ہوتا اور میں اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھتا، گناہ گار نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ یہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض تھا۔ نفس تعلم میں تکلف پایا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن کو سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ محترم بھائیو، قرآن کے یہ شہر رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ شہر قرآن یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر لیں، سابقہ زندگی کی معافیا مانگ کے اللہ سے ایک وعدہ کر لیں کہ اللہ اس قرآن کو سیکھیں گے بھی اور جہاں تک ممکن ہوگا سکھائیں گے بھی۔ لوگوں نے اس پر، میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، جن لوگوں کے عقیدے درست نہیں ہیں وہ قرآن مجید کی تعلیم سے روکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نانا قرآن کا ترجمہ نہ سیکھنا، صرف قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا، اس سے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن ہدایت ہے، کہتے نہیں، اس کو سیکھنے کے لیے 7 علوم کو سیکھنا لازمی ہے، نہ وہ کو 7 علوم سیکھے نہ قرآن کا ترجمہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے بڑے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ قرآن کہتا ہے کہ آسان ہے، یہ کہتے نہیں 7 علوم حاصل کرو پھر ترجمہ سیکھ سکو گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سے آج وعدہ کر لو کہ قرآن کے جو حقوق ہیں، قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو پڑھنا، قرآن پر تدبر کرنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو نافذ کرنا اور قرآن مجید کا دفاع کرنا، یہ سارے قرآن کے حقوق ہیں۔ اور یہ شہر رمضان جو شہر قرآن ہے ہر سال ہم سے آ کے بار بار تقاضا کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید زمین میں تمہارے لیے روشنی اور آسمانوں میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، یہ امت کی رہنمائی ہے، یہ سینوں کی ٹھنڈک ہے، سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، بدنی مصائب کے لیے، پریشانیوں کے لیے یہ باعث تندرستی ہے۔ اس کو سیکھنا، پڑھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کر دیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے سوتا ہے فإنھا براءۃ من الشرک، اس سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ کریم اس بندے کو شرک سے بری کر دے گا۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ اس کے عقیدے میں شرک ہے، اس کو تلاوت کا حکم دے دو کہ رات کو روزانہ یہ پڑھ کے سویا کرو، اللہ کے نبی نے فإنھا براءۃ من الشرک، اس سے بندہ شرک سے بالکل بری ہو جاتا ہے، شرک سے دور ہو جاتا ہے۔ کیا ہے سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھو، برکت ہے۔ جس بندے نے رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی، آمن الرسول بما انزل سے لے کر آخر تک پڑھ لی، کفاتا ہو، یہ 2 آیتیں اس کو ہر طرح سے کافی ہوتی ہے، ہر طرح کی مصیبت میں، ہر طرح کی پریشانی میں کفاتا ہو۔ آیت الکرسی شام کے اذکار میں پڑھنا شروع کرو، ایک ہی ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، شام کے اذکار میں پڑھنا شروع کرو، یہ قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیتیں، صورتیں، ان کو پڑھنا شروع کرو۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نے کھجوروں کا ڈھیر لگایا ہوا تھا تو میں محسوس کرتا کہ لگتا ہے یہاں سے کچھ چوری کر کے لے جا رہا ہے،
کیا کہ میں نے ایک دن پہرا دیا تو میں نے دیکھا کہ ایک انسان، ایک نوجوان وہ کھجوریں چوری کرنے آیا، تو میں نے اس کو اس کے ہاتھ سے پکڑا، فَإِذَا كَانَ يَدُهُ يَدَ الْكَلْبِ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو دیکھا کہ اس کا ہاتھ ایسے تھا جیسے کتے کا ہاتھ ہو، اس کا ہاتھ کتے جیسا تھا اور اس پہ بال تھے۔ میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا بتاؤ جنوں کے انسان؟ اس نے کہا جن۔ کہا تو اتنے دن سے چوری کر رہا، تیرا علاج کرتا ہوں۔ کیا کہا میں تمہیں آج ایک ایسی بات بتا کے جا رہا ہوں، اگر تم وہ کرنا شروع کر دو، صبح کے وقت اور شام کے وقت تم آیت الکرسی پڑھ لو تو جیکم من الجنان، ہر طرح کے جنوں سے تمہیں یہ آیت محفوظ کر لے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بات بتائی، فرمایا یہ بات ٹھیک بیان کر کے گیا ہے۔ ایک ابو ہریرہ نے پکڑا تھا شیطان کو، وہ حدیث الگ ہے، یہ الگ ہے۔ کہتے جب ان کو پکڑا نوجوان تھا تو اس کا ہاتھ کتے جیسا تھا، کہا اگر تم صبح شام آیت الکرسی پڑھ لو تو تمہیں ہر طرح کے جنوں سے محفوظ کر لے گا۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہو گیا تو آپ مختلف قسم کے اذکار کرتے تھے۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے میرے جبریل جا کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ آخری 3 کل پڑھا کرو، اس سے تمہیں ہر طرح کی مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ احادیث میں آتا کہ پہلے پیارے پیغمبر کافی سارے اذکار کرتے تھے، جب جبریل نے آپ کے بتایا تو پھر صرف آپ نے آخری 3 کل پڑھنا شروع کر دیے، جس سے اللہ تعالیٰ نے جادو کی شکایت کو ختم کر دیا۔ یہ دلیل اس بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو ہم کریں تو ہماری زندگی میں آج بھی رونق آ سکتی ہے، رحمت آ سکتی ہے، شفا آ سکتی ہے، سینہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں۔ آج اپنی راحت کے لیے، اپنے سکون کے لیے ہمیں اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ شہر قرآن کا، رمضان کا یہ تقاضا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن کا آغاز ہوا تھا تو یہ مہینہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سابقہ زندگی کی معافی مانگ کر اس قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں، اس کو سیکھنا شروع کریں، جو بات سمجھ نہ آئے پوچھنا شروع کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ بہاریں کیسے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، اس پر ایمان لانے والا، اس پر تدبر کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا اور اس کا دفاع کرنے والا بنا دے، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا سفارشی بنائے جو جنت تک ہماری قیادت کرے، ہمارے آگے آگے چل کے ہمیں روشنی میسر کرے۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو قرآن کی بہار سے بھر دے، قرآن اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو قرآن مجید سے منور کر دے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا نور اور بہار بنا دے اور ہمارے غموں اور پریشانیوں کا مداوا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت